السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی مسائل کی ایک نئی کلپ کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال کہ بھوت پریت اور چڑیل کی کیا حقیقت ہے؟ اسلامی اعتبار سے بھوت پریت اور چڑیل کی کیا حقیقت ہے اور یہ سایہ، آہٹ یا آتما کیا ہے؟ لوگوں کی طرف سے اکثر یہ سوال پوچھے جاتے ہیں، براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ بھوت، پریت، چڑیل، سایہ اور اسی طرح سے آہٹ، آتما، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ توہمات ہیں، یہ لوگوں کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، قصے کہانیوں میں سے نکالے گئے ہیں، ہے نا، اور لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ ہاں، اسلامی اعتبار سے یہ چیز ثابت ہے، اس چیز کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے کہ جن ہیں، سحر، جادو کا اثر ہو جاتا ہے، اور جن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اتنا تو قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چڑیل، بھوت، آتما، سایہ، آہٹ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ توہمات کے قبیل سے، یعنی یہ وہمی چیزیں ہیں، قصے کہانیوں سے بنا دی گئی ہیں، اور جو عامل لوگ ہوتے ہیں جو اسی کا کام کرتے ہیں نا، تعویذ وغیرہ کا جو کام کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کو زیادہ عوام میں پھیلاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو۔ آج کل جو ہے نا وہ ڈر کا دھندا چل رہا ہے، خوف پیدا کرو لوگوں کے دلوں میں اور پھر ان کے جیب سے پیسہ نکلواؤ۔ جب تک آپ کے دل میں خوف نہیں پیدا کیا جائے گا، آپ ان کے مرید نہیں ہو سکتے، آپ ان سے علاج نہیں کرائیں گے، آپ ان کو پیسہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہر جگہ یہی چل رہا ہے، ہر جگہ ڈر کا دھندا چل رہا ہے، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں کیوں بتائی جاتی ہیں؟ آپ کے اوپر بھوت کا اثر ہے، آپ کے اوپر چڑیل کا اثر ہے، اور یہ جو تعویذ گنڈے والے ہوتے ہیں ان چیزوں کو یہ زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ ٹینشن میں آؤ، آپ اس کو سچ مانو اور پھر آپ ان سے کہو کہ اس کا علاج کیا ہے، تو پھر وہ آپ کو علاج بتائیں گے، اتنے روپے لے کے آؤ۔ اسی لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پاک صاف رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کیجیے، گھر میں پاکی اور صفائی کا اہتمام کریں، فجر کی نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، حرام سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ انشاءاللہ کوئی چیز، نہ جنات آپ کے گھر آ سکتا، نہ آپ کے قریب آ سکتا، اور نہ انشاءاللہ آپ پر کوئی جادو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پر یقین رکھیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور جتنی بھی احکام ہیں جن پر عمل کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کیجیے، خاص طور پر صبح شام کی دعائیں، تو انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ دقت یہیں سے ہوتی ہے جب آپ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہو اور غلط لوگوں کی باتوں کو صحیح سمجھنے لگتے ہو، پھر وہ جتنا چاہتے ہیں آپ کی جیب سے پیسہ نکلواتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ڈر کا دھندا آج کل زیادہ چلتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی والے میسیج شیئر کرنا۔ دیکھیے، نبی کی شان میں گستاخی والے جو میسیج ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ان میسیج کو شیئر کرنے کا مقصد اگر یہ ہے کہ ان پر کارروائی ہو، قانونی کارروائی کرنا اگر ان کے اوپر مقصد ہے، تو پھر ان میسیج کو شیئر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے کہ کسی کی بات کو ہم یہ کہیں کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن کے بارے میں اس نے گستاخی کی ہے، یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ یہ تبھی ہم کہہ سکتے ہیں جب مستند علماء اس بات کو پکا کر دیں، اس بات کو فائنل کر دیں، مستند علماء کی طرف سے یہ بات کہی جائے کہ ہاں یہ جو شخص بات کہہ رہا ہے یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ اگر مستند علماء کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہاں یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے، اور ایسا کوئی ویڈیو ہے یا آڈیو ہے، کسی شخص نے ایسی بات کہی ہے اور اس پر قانونی کارروائی کرنے کے لیے، ان چیزوں کو آگے شیئر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ایسے ویڈیوز جس میں کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہو، قرآن کے بارے میں گستاخی کی ہو، تو قانونی کارروائی کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ اپنے بڑوں کی رہنمائی میں ضروری ہے۔ خود سے ہی آپ کسی کو گستاخ کہہ لو، خود سے ہی آپ کسی کو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کہہ دو، پھر اس پر ٹیگ اور ٹائٹل لگا کے آگے شیئر کرو، یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں، ان کنڈیشنز کے ساتھ ہی آپ اس چیز کو آگے شیئر کریں۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کے پیسے اپنی بہن کو دینا۔ ہماری ایک بہن کے خاوند کام نہیں کرتے ہیں، ان کے 2 بچوں کی ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنے میکے سے پیسے لے کر آئے، کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے اس بہن کو دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اگر اس کو بتایا جائے تو وہ اس کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، زکوٰۃ ہم جس کو دے رہے ہیں تو یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، آپ ہدیہ کہہ کر یہ ویسے ہی آپ کہ لو بھائی میری طرف سے رکھ لو، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ تو اپنی بہن کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن کنڈیشن اس میں یہ ہے
کہ آپ کی بہن صاحب نصاب نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ صاحب نصاب یعنی ان کے پاس اتنا سونا چاندی کیش اور دوسرے جو سامان ہیں، ضرورت سے زیادہ جو سامان ہے، وہ اتنے نہیں ہونا چاہیے جو نصاب کو پہنچتے ہوں۔ نصاب کو پہنچنے کا مطلب یہ کہ 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے میں آتی ہے، اتنا روپیہ، اتنا سونا، اتنا چاندی اور دوسرے سامان ٹوٹل ملا کے اتنا اماؤنٹ ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے یہ مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔